مولانا محمد مبارک وسلم۔ سامعین محترم، جب نمازی بندہ تشہد کے اندر بیٹھتا ہے تو تشہد کو کن الفاظ کے ساتھ وہ شروع کرتا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے یہ دعائیں ڈال رہا ہوتا ہے، التحیات للہ، مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری قولی عبادتیں، میری لسانی عبادتیں، میری قولی پکار اور میری لسانی پکار مولا یہ صرف تیرے لیے ہوگی، یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور اسی چیز کا تحفہ امام الانبیاء نے معراج کے موقع پر اللہ نے جب پوچھا تھا کہ میرے پیغمبر میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا تھا اللہ کے پیغمبر التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان میں جو پہلا تحفہ امام الانبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا وہ کیا تھا؟ التحیات للہ، مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری قولی زبانی اور لسانی عبادتیں مولا محض تیرے لیے ہوں گی، تیرے علاوہ ما فوق الاسباب میں کسی کو نہیں پکاروں گا۔ دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گھر کر مولا میں صرف تجھے پکاروں گا۔ اسی لیے پھر میں نے کل بہت سی قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے بس، بے کس، لاچار اور مجبور کی پکار کو سنتا ہے؟ جی اللہ رب العزت نے اس کی کتنی تلقین کی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں خوبصورت نام، خوبصورت نام صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ان خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ مثلا الرحمن ہے، الرحیم ہے، الوہاب ہے، النافع ہے، الزارع ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے، الخبیر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ناموں کے ساتھ مجھے پکارا کرو، یہ میرے نام ہیں، یہ میری صفتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کا واسطہ دے کے مجھے پکارا کرو، ان ناموں کا وسیلہ دے کے مجھے پکارا کرو، میرے خوبصورت ناموں کے ساتھ مجھے پکارا کرو۔ جی روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ نے تفسیر کے اندر لکھا ہے، فرمایا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ، اللہ کو جب بھی پکارا کرو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے پکارا کرو۔ مولا تو رحمان ہے، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہے، مولا تو رحیم ہے، مولا تو کریم ہے، تیری کریمی کا واسطہ ہے۔ جب وسیلہ دینا ہے نا تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ کے سامنے التجائیں رکھا کرو، جھولیاں کھلایا کرو۔ جب تکلیفوں کے اندر ہو تو کس کا وسیلہ دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا کسی اور کا وسیلہ نہیں دینا ہے، میرے ناموں کا دینا ہے، جی میری صفتوں کا وسیلہ دینا ہے۔ لا بِأَسْمَاءِ الْأَمْوَاتِ، جو مر گئے ہیں مردے، ان کے ناموں کے وسیلے نہ پیش کیا کرو اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے جب وسیلہ پیش کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام کا وسیلہ پیش کرنا ہے، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ پیش کرنا ہے، مردوں کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کرنا۔ سورہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سے کیا اعلان کروایا ہے؟ کیا اعلان؟ یہ سورہ جن ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قیامت کی صبح تک لوگوں کے سامنے اپنا یہ پیغام چھوڑ دیجئے۔ کیا پیغام؟ انما ادعو ربی، میں تو صرف اپنے اللہ کو پکاروں گا، میری قولی عبادت، لسانی عبادت، میں تو صرف کسے پکاروں گا؟ اپنے اللہ کو پکاروں گا۔ ولا اشرک بہ احدا، میں اپنے اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء کے تو دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی آپ نے زندگی میں کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ، واسطہ، طفیل، صدقہ دے کے اللہ سے مانگا ہو؟ نہیں میرے محترم۔ کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دیا ہو؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے انما ادعو ربی، میں تو صرف اور صرف اپنے اللہ کو پکاروں گا۔ ولا اشرک بہ احدا، میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ایک جگہ قرآن مجید میں بڑا عجیب جملہ استعمال کیا، اللہ اپنی مسجدوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں تو صرف اور صرف میرا گھر ہے، مسجدیں میرا گھر ہیں، ان مسجدوں کا مالک میں ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں میرا گھر ہے، یہاں آواز لگے
لگے گی تو صرف میری لگے گی، یہ میرا گھر ہے نا، وہاں یہاں آواز لگے گی تو کس کی لگے گی؟ میری لگے گی، میرے نام کے علاوہ کسی کی نہیں لگے گی۔ دیکھو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ہمارے رانا اقبال صاحب ہیں، ذرا گہن طبیعت کے مالک ہیں، دیکھیے ان کے گھر کے باہر اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے یوسف صاحب باہر آ جائیں، یوسف صاحب باہر آ جائیں، تو رانا صاحب اسے کہیں گے میاں یہ یوسف کا گھر نہیں ہے، یہاں آواز لگانی ہے تو میرے نام کی لگاؤ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے جی، میرے نام کی آواز نہیں لگا رہے ہو، کسی اور کی لگا رہے ہو، برداشت کرے گا وہ؟ آپ کا گھر ہے، کوئی بندہ آئے آپ کا نام نہ لے کسی اور کا نام لے کے باہر آؤ، آپ اسے کہیں گے میاں یہ میرا گھر ہے، میرا نام لو، میرا گھر ہے، یہی کہیں گے نا کہ برداشت کر جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اس کا گھر ہے؟ نہیں میرے محترم، اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں میرا گھر ہیں، مسجدیں یہاں پکار ہوگی، یہاں دعا ہوگی، یہاں التجا ہوگی، یہاں مانگا جائے گا تو صرف اور صرف کس سے مانگا جائے گا؟ بولو، اللہ سے مانگا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو میرے گھر ہیں جی، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کی ذات کے علاوہ مسجدوں میں کسی کو نہیں پکارا جائے گا۔ لیکن کچھ نادان جاہل لوگ جی، میں مسجد کے فرنٹ پر کیسے کیسے جملے لکھے ہوتے ہیں جس میں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ سے نہ مانگو، اللہ سے نہ مانگو، اللہ کی مخلوق سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ یہ مسجد کے فرنٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، کئی مسجدوں پر ہم نے دیکھا ہے یہ جملہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ کے پیغمبر ہمارے حال پر رحم کریں نا۔ یہ انظر حالنا کسے پکارا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کو پکارا جا رہا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، ہماری بات تو سنیں اللہ کے پیغمبر۔ یہ کفریہ جملے ہیں، شرکیہ جملے ہیں، پھر شرک اور کون سا ہوگا؟ دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء موجود ہیں، امام الانبیاء موجود ہیں، ایک قبیلے کے لوگ امام الانبیاء کے پاس آئے اور وہ منافق تھے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمیں قرا کی ضرورت ہے، قرا کی۔ غالباً امام الانبیاء نے 70 قرائے کرام یعنی صحابہ کرام 70 قاری، مکھن ہے 70 قاری امام الانبیاء نے ان کے ساتھ بھیجے کہ جاؤ ان کے قوم اور قبیلے کو تبلیغ کر کے آؤ جی۔ کچھ آگے گئے نا، ان لوگوں نے 70 کے 70 صحابہ کو ذبح کر دیا، 70 کے 70 صحابہ کو ذبح کر دیا جی۔ ہر صحابی ذبح ہوتے ہوئے حدیث کے الفاظ ہے، کیا دعا کر رہا تھا؟ اللہم اخبر عنا، اے اللہ ہماری خبر اپنے نبی کو پہنچا دینا۔ اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا، نظریہ ہوتا کہ نبی ہر حال میں بات سنتے ہیں جی، اور وہ دیکھ رہے ہیں، 1 مہینے تک امام الانبیاء کو نہیں پتہ لگا۔ کتنا؟ 1 مہینے تک۔ 1 مہینے کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جی۔ امام الانبیاء اس قدر افسردہ ہوئے نا، پھر 1 مہینے تک روزانہ صبح کی نماز میں ان کے لیے امام الانبیاء نے بدعا کی۔ تو یہ کیا مساجد میں لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ کے پیغمبر ہمارے حال پر رحم کرے نا۔ اب پکارا کسے جا رہا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ امام الانبیاء کو۔ یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے پیغمبر ہماری بات سنیں۔ سننے والی صفت سمیع یہ کس کی ہے؟ بولو، یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے۔ شرک یہی تو ہوتا ہے۔ پھر یا تو ہمیں بھی سمجھاؤ نا کہ یہ جو قرآن کا جھگڑا ہے الحمدللہ سے لے کے بناس تک، اللہ جھگڑ رہا ہے، اللہ مشرکین کی تردید کر رہا ہے، ان کے لیے سخت قسم کی اللہ بعیدیں ذکر کر رہا ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ پھر ہمیں بھی بتاؤ نا۔ شرک یہی ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی نبی کو شریک کر دینا، کسی ولی کو شریک کر دینا، کسی جن کو شریک کر دینا، کسی فرشتے کو شریک کر دینا، کسی عرشی کو فرشی کو شریک کر دینا، یہی تو شرک ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی سینگ تو نہیں نہ ہوتے جی۔ آج جو ہمارے یہ نعتخواں ہیں، یہ سارے جملے اپنی نعتوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ میں ایک نعتخواں کی نعت سن رہا تھا، اس نے بڑے عجیب جملے کہے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آسمان بھی آپ کا ہے، زمین بھی آپ کی ہے، سورج بھی آپ کا ہے، چاند بھی آپ کا ہے، آخر میں کہتا ہے اللہ بھی آپ کے ہی ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب اس کا کیا تھا کہ ہر چیز کے خالق اور مالک صرف آپ ہیں۔ آج سننے والوں کو یہ نظریات دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے معاملے میں اپنے دل و دماغ کو جب آپ درست کر دو گے، ٹھیک کر دو گے، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ کہتا ہے من دون اللہ، میں تجھے یہ کہہ جو رہا ہوں، جتنے گناہ تیرے ہوں گے میں معاف کر دوں گا۔ میری ذات اور
اس کے اندر صفتوں میں کسی کو شریک نہیں ٹھکانا. تو یہ قسم کے جملے، یہ السمیع، العلیم، الخبیر، البصیر، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ نہ کسی نبی کی صفت ہے، نہ کسی ولی کی صفت ہے جی. تو کہیں کیا کہا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے سے مجھے دے دو، مجھے دے دو. تو دینا کس کی صفت ہے؟ دینا تو اللہ کی صفت ہے. اللہ اکبر. میرے محترم، اگر آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں، قرآن مجید کو ڈوب کر پڑھیں، قرآن مجید کو محبت کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو جو اللہ نے ذکر کیا ہے، آپ ان پر غور کریں، دیکھیں اللہ قصے تو نہیں بیان کر رہے، اللہ کہانیاں تو نہیں بیان کر رہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا 300 سال تک اپنی غلطی پر حضرت آدم روتے رہے. 300 سال کے بعد جب میرے سامنے دعائیاں ڈالتے ہیں، حضرت آدم نے کس کے سامنے دعائیاں ڈالی ہیں؟ عرفات کے میدان میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ میں سے ہر بندے کو یہ دعا یاد ہے. یہی اسی دعا کے واسطے اور وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے دعائیاں ڈالیں. ربنا ظلمنا، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے. وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے رحم نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے. پھر اس سے آگے آئیے کہ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کے کنارے پر ہیں، آگے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی موجیں ہیں، فوجیں ہیں. تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پریشانی کی حال میں کسے پکارا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹے کی حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر ملی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسے پکارا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا اور اس کی سہیلیوں کے جال سے نکلتے ہیں تو کسے پکارتے ہیں؟ کسے پکار رہے ہیں؟ حضرت یوسف. حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر میں بیٹا مانگ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا ساری قوتیں اور ساری طاقتیں مفقود ہو چکی ہیں، مولا کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں رہا، پر مولا تیری رحمت کی امید میں رکھتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہوں. اللہ نے 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کی گود کو ہرا بھرا کر دیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں گھر کر، جی شدید ترین بیماری میں گھر کر کسے پکارا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں کے اندر گھر کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کسے پکارا؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے میرے خوبصورت نام کے ساتھ پکارا کرو. اب ایک نمازی یہی اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعائیاں ڈالنا ہوتا ہے نا. مولا التحیات للہ، میری قولی عبادت، میری لسانی عبادت، میرا ذکر، میرا قرآن پڑھنا، میری تلاوت کرنا، مولا یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوگا؟ یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہوگا. میں وعدہ کرتا ہوں جب اس عقائد و نظریات کے ساتھ ایک نمازی اللہ کے دربار میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اسے نماز کا فائدہ بھی ہوگا. اگر وہ آیا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹکرے مار کے چلا گیا، اس کو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو صرف ایک جملے پر میں نے ابھی گفتگو کی ہے، التحیات للہ. آگے جملہ کیا آتا ہے؟ والصلوات. انشاءاللہ والصلوات پر میں زندگی نے ساتھ دیا تو کل اگلے جملے پر میں گفتگو کروں گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم.